نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، آج ہمارا عنوان مستحقین زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کے مستحقین کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بلا تمثیل بندے مومن کے لیے نماز کے بعد روزوں کا اور اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم ہے، اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والا بہت بڑا گناہ گار ہے، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ لہذا زکوٰۃ اسلام کا اہم اور بڑا بنیادی رکن ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ سرکار صدیق اکبر کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ زکوٰۃ کو ان سے حاصل کروں گا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ بندوں کو پاک کرنے والی چیز ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے لیے بڑی بڑی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مدات ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے پوری تفصیل سے اس کو بیان فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مدات بیان کیے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور اسی طرح پوری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جس میں جو ہے جو زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں پوری اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو مدات بیان کیے ہیں مسافروں کے لیے، یا پھر ایسی کہتے ہیں کہ گردنیں آزاد کرنے کے لیے، راہ خدا میں جہاد کرنے کے لیے، تو ان تمام جو مد یہاں پر بیان کیے گئے ہیں انہی مدات کے اندر زکوٰۃ کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا زکوٰۃ دینے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ آقا کریم نے فرما دیا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر اگر اس کے پاس پیسہ ہے یا مال تجارت ہے تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آج کی تاریخ میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی جس کی قیمت آج کی تاریخ میں 36,750 روپے ہے، یعنی جس آدمی کے پاس 40,000 روپے ہے اس آدمی کے اوپر جو ہے 1,000 روپے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ چونکہ زکوٰۃ کا قانون یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ فرض ہے۔ کوئی آدمی 1,00,000 روپے کا مالک ہے تو سال میں 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنا اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس کو ادا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا زکوٰۃ ہم اپنی اصل کو نہیں دے سکتے، یعنی آپ اپنے والد کو، دادا کو، پردادا کو اوپر تک، ایسی کہتے ہیں بیٹا یا بیٹی، پوتا، پڑ پوتا، نیچے تک جو اپنی اصل ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ باقی جو ہماری فروع ہیں، ہماری شاخیں ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، یا دیگر وہ تمام لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ لینے کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینے کی شرعاً جو ہے اجازت ہے۔ آج کی تاریخ میں نے بتا دیا کہ 40,000 روپے جس کے پاس ہے، یا جس خاتون کے گلے میں سونے چاندی کے زیورات دونوں ملا کر 40,000 روپے کے بنتے ہوں، تو اب یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، بلکہ ان کو زکوٰۃ نکالنا ان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کے اندر اس کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ ایسی لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں، ایسی زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مستحقین زکوٰۃ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر غیر مستحق کو اگر آپ نے زکوٰۃ دی تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور بالخصوص ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کئی جو ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، کئی جو ہے
دوسرے مذہب کے لوگ بھی برقعے پہن کر، داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر جو ہے آ رہے ہیں، اور دھڑلے سے ہمارے کئی ایسے مسلمان جن کو زکوٰۃ ادا کرنے کا شعور نہیں ہے ان کو بھی دے رہے ہیں۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں کو، یا پھر جو زکوٰۃ کے مستحقین نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ ادا کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے زکوٰۃ کے مستحقین کو سمجھیے، علماء اکرام کی بارگاہ میں رجوع کیجیے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور سرکار نے فرما دیا کہ کسی کا بھی مال اسی وقت جو ہے چوری ہوتا ہے یا ڈوب جاتا ہے یا جل جاتا ہے جب اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا نہ کی ہو۔ جو صحیح طور پہ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید برکتیں عطا فرماتا ہے اور ان کا مال پھلتا پھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔